امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین روانہ ہونے سے قبل انہوں نے پھر کوئی تابڑتوڑ حملے کیے ہیں اور ایران کو باقاعدہ تھریٹن کیا ایک بار پھر. انہوں نے کہا کہ پھر ہم وہ کر دیں گے جو ہم ابھی تک روکا ہوا ہے ہم نے. اور پھر انہوں نے یورینیم سے متعلق بھی کہا کہ اس کی باقیات تک ہمیں چاہیے اور اگلے 100 سال تک ایران یورینیم جو ہے انرچ نہیں کر سکتا. پھر چین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ چین کی ویسے ہمیں ضرورت نہیں ہے ایران کے معاملے پر. اچھا, یعنی ہم ایران کو ڈیل کر لیں گے. وہ یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ میں چین تو جا رہا ہوں لیکن اس کو غلط فہمی نہ سمجھا جائے کہ چین جا کے میں ان سے کچھ سپورٹ مانگوں گا. انہوں نے کہا مجھے چین کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں چین نے کیا کہنا ہے ان سے. ہاں, یہ بھی پتہ چلے گا. یہ بھی سسپینس ہے. ٹرمپ کو تو یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بات کیا ہونی ہے اور ان کا ری ایکشن کیا ہوگا. اور وہ اگر اچھا میں تو یہ سوچ رہی ہوں وہاں بھی پتہ نہیں کیا کوئی مذاق ہونے والا ہے, کیونکہ کوئی نہ آپ کو پتہ ہے گڑبڑ کر ہی دیتے ہیں جی, کچھ نہ کچھ کامیڈی کر دیتے ہیں یا کچھ کہہ دیتے ہیں یا کچھ کر دیتے ہیں یا کوئی پوائنٹ مار دیتے ہیں. اور چائنیز جو ہیں وہ بڑے گریسفل اور بڑے کلاس سے بات کرتے ہیں, تو ان کا ری ایکشن کیا ہوگا. اچھا, پہلی دفعہ ایران کا بھی جو موقف آیا نا اس میں, وہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ بس فیڈ اپ ہو چکے ہیں ان معاملوں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہمیں مزید پریس کیا گیا یا امریکہ ہمیں دھمکاتا رہا یا پھر اٹیک کر دیا تو پھر ہم یورینیم جو ہے وہ 100% کر لیں گے کچھ ہی وقت میں, اور پھر ذرا مشکل ہو جائے گی دنیا کے لیے. تو حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے یہ بیان نہیں دیا تھا, اب ان کا اس قسم کا بیان آ گیا ہے کہ اب پھر ہم انرچ کر لیں گے. ایگزیکٹلی 90% ہم کر لیں گے اور 60% چاہیے ہوتا ہے, جو کچھ بھی آپ کو پتا ہے کہ نیوکلیئر نہیں کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں. اور یہ بھی کہ جی یو اے ای جو تھا وہ بھی جو ہے حملے کر رہا تھا ایران پہ. یہ بھی ایک رپورٹ میں آیا ہے یو ایس کے جو وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ جی یو اے ای تو خود حملے کر رہا تھا ایران پہ, تو اس لیے ایران نے سب سے زیادہ حملے کیے یو اے ای پہ. یہ تو پہلے بات نہیں ہو رہی, تو پہلے تو لگ رہا تھا کہ جی ان کی زمین استعمال ہو رہی ہے, لیکن وہ تو کہنے کہ جی یہ بھی ڈائریکٹلی حملے کر رہے تھے. اور امریکی ڈیموکریٹ رکن نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ ایران جنگ میں امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے ہیں. یہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. 39 طیارے وہ کس نے تباہ کیے ہیں؟ اوبیسلی جہاں وہ حملہ آور ہوں گے وہیں سے تباہ کیے گئے ہوں گے. کس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے ذریعے, کس ریڈار سسٹم کے ذریعے تباہ کیے ہیں, اب یہ سوچنے والی بات ہے. ہمیں جوائن کیا فیض رحمان صاحب نے, یو ایس سے ہیں, اینالسٹ بڑے زبردست ہیں. فیض بھائی ہم ان کو کہہ کے پکارتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ فیض بھائی, کیسے ہیں آپ؟ Good morning, وعلیکم السلام Zohaib, Nadia, good to be back on your very popular show. It's always an honor. تھینک یو. ہاں میں بتا رہی تھی امریکہ یو ایس میں مگ بن رہے ہیں رائز اینڈ شائن کے. یہ کینیڈا میں, ہاں کینیڈا میں, تو یو ایس میں بھی ہوں گے کہیں نہ کہیں, چیک تو کریں. جی فیض بھائی ذرا بتائیے گا یہ ٹرمپ کا چین کا دورہ, ایک تو میں وہی کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں وہاں جا کے کوئی گبلیاں نہ مار دیں جو ہمیشہ کرتے ہیں, جو چارلز آیا تو کیا ہے کچھ نہ کچھ فنی کہہ دیتے ہیں, کچھ عجیب سی بات کر دیتے ہیں, اور وہ لوگ ایسے مذاق نہیں پسند کرتے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کے خیال میں وہاں باتیں کیا ہوں گی پھر؟ نادیہ, آپ ہمارے پریزیڈنٹ ہلکا مت لیں. وہ بہت سوچ سمجھ کے گئے ہیں, بہت سوچ سمجھ کے باتیں کی ہیں انہوں نے, اور بعض اوقات مذاق میں ضرور کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں, لوگوں کو کنفیوزڈ رکھتے ہیں, لیکن بہرحال ان کی نظریں جو ہیں اس وقت جس معاہدے پر یا جس بات پر ہیں وہ سب جانتے ہیں. لیکن بہرحال یہ تو ایک تھوڑی بہت ہلکی پھلکی مذاق سے قطع نظر, اصل بات یہ ہے کہ بہت ہی تاریخی دورہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آلموسٹ 10 سال تک, 2017 میں گئے تھے پہلی دفعہ ہی, اور اب پہلا دورہ ہو رہا ہے 10 سال بعد کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ کا. اور اس وقت جو 10 سال پہلے کی جو کہانی تھی چائنا کی, اب چائنا ان 10 سالوں میں اس سے اور کہیں زیادہ اس نے پروگریس کی ہے ہر معاملے میں, نہ صرف ٹیکنالوجی بلکہ اب جو اے آئی کی جو بات آئی ہے تو بہت بڑا ایک بہت بڑا کمپیٹیٹر امریکہ کا بن کے ابھرا ہے وہ. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے جو ای ویز ہیں, جو الیکٹرک وہیکلز اور مختلف جو الیکٹرک جو پاورڈ پروڈکٹس ہیں, اس میں بہت انہوں نے کمال کیا ہے, بہت نام کما رہے ہیں, بہت زبردست مارکیٹ کیپچر کی ہے پوری دنیا میں. تو کئی معاملات ایسے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ بڑے نامی گرامی جو ٹاپ ایگزیکٹوز ہیں انکلوڈنگ ایلون مسک اور نیویڈیا کے سی ای اوز اور بہت سے ایون ایپل کے, وہ سب لوگ ان کے اپنے طیارے میں وہاں پہنچ رہے ہیں. تو بہت ہی اہم دورہ ہے, اور اس کی جتنی بھی اہمیت اس کو جتنا بھی اہم قرار دیا جائے اتنا کم ہے. اچھا, اب دیکھیے اس کا ظاہر ہے کہ اب ہمارے خطے سے کیا تعلق ہے, تو اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں ہمیں سمجھنے کے لیے, خصوصاً پاکستانیوں کو. اس میں چائنا نے پہلے ہی کچھ اپنی گائیڈ لائنز طے کر لی ہیں. انہوں نے بالکل واضح طور پر سوشل میڈیا پر یہ کہا کہ ہماری 3 گائیڈ لائنز ہیں, 3 اصول ہیں اس دوستی کے. پہلی بات یہ کہ میوچل رسپیکٹ,
یعنی ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے, ایک دوسرے سے عزت سے پیش آئیں گے. یہ نیم کالنگ کا سلسلہ ہے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا وہ ہوگا, وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. یہ ایک پرنسپل. دوسرا اصول انہوں نے کہا پیسفل کو ایگزسٹنس, یعنی بقائے باہمی, یعنی کیا کہتے ہیں, ہاں بالکل, یعنی ایک کو ایگزسٹنس, کہ آپ کس طرح سے آپس میں ایک پیسفل طریقے سے, پرامن طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اور تیسرا انہوں نے یہ جو اصول ہے ان کا, انہوں نے کہا کہ جو بھی کوآپریشن ہوگا ان دونوں ممالک کا وہ ون ون سچویشن میں ہوگا, یعنی ہماری بھی جیت ہوگی, آپ کی بھی جیت ہوگی. آپ اس کو زیرو سم گیم نہیں کہیں گے. اچھا, پھر انہوں نے کچھ ریڈ لائنز کا ذکر کیا ہے. پہلی ریڈ لائن کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تائیوان پر کوئی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. تائیوان ہمارا حصہ ہے اور کوئی نئی امریکن پالیسی ہم برداشت نہیں کریں گے, ریڈ لائن ہے ہماری. اچھا, اس میں 3 اور ہیں لیکن جو ہمارے لیے اہم ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو چائنا کا ڈیولپمنٹ ہے اراؤنڈ دا ورلڈ, آپ اس کو کویسچن نہیں کریں گے, اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے آپ کو یاد ہے جو ہم کو معلوم ہے سی پیک کا جو پورا منصوبہ ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس کو اس لیے تھوڑی سی زک پہنچائی گئی, اس کو روکا گیا تاکہ امریکنز جو ہیں وہ ناراض نہ ہوں ہم سے. اور یہی وجہ ہے کہ چائنیز ہم سے ناراض ہوئے کہ اتنا عرصہ ہو گیا. آپ دیکھیں کہ وہ منصوبہ اب تک جو ہے وہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکا جس طرح کے بلینز آف ڈالرز, تقریباً غالباً $60 بلین کا اوور آل انکلوڈنگ لونز اینڈ ایوری تھنگ وہ انویسٹمنٹ ہے. تو یہ 2-4 چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں دنیا کے لیے بھی اور خطے کے لیے بہت بڑی امپورٹنٹ ہے. فیض بھائی مجھے بتائیں, جیسے انہوں نے جانے سے پہلے یہ کہہ دیا کہ مجھے چین کی مدد نہیں درکار, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین ہی کی مدد درکار ہے ان کو اس وقت, وہ جا بھی اسی لیے رہے ہیں. جی ہاں بتائیے, فرمائیے. نہیں, اچھا پوائنٹ ہے, بہت اچھا پوائنٹ ہے. دیکھیے اس میں انہوں نے اگین 2 کانفلکٹنگ باتیں کی. یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نیسسریلی نیڈ, یہ ان کے الفاظ کہ وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور انہوں نے پھر تعریف کی کہ ہی از اے ویری نائس مین اور میری ان سے بڑی اچھی دوستی ہے. تو دیکھیے چین کا معاملہ اس وقت یہ ہے کہ ذرا اس کو آپ ایک خاص پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنا کی تقریباً 12-13% جو انرجی سپلائیز ہیں اور فرٹیلائزرز وغیرہ ہیں وہ ہرمز سے آتی ہیں, اسی ریجن سے پہنچتی ہیں ان کے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا ایران کا سب سے بڑا بائر بھی ہے, یعنی ایران کے تقریباً 83% جو آئل پروڈکٹس ہیں وہ چائنا کو جاتی ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ جو خود پاکستان کا معاملہ اور پھر دوسرا جو نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا, جاپان, یہ تمام ایشیا کے اور وہ دوسرے ممالک ایسے ہیں جس سے چائنا بڑا کنسرنڈ ہے. اس کو اس بارے میں تشویش ہے کہ اس ایشین ریجن پہ اس کا کیا اثر پڑے گا اس جنگ کا. اچھا, دوسری بات ایک اور اہم ہے جو بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ اس پوری صورتحال کا اگر آپ دیکھیں تو بینیفیشری بھی چائنا ہے. جی یعنی انہوں نے ایک طرح سے امریکہ کو یہ ثابت دکھا دیا ہے. ایک تو پہلے تو امریکہ پاکستان نے دکھایا, آپ نے دیکھا کہ جو چائنیز جو اکوپمنٹ تھے اور جو ہتھیار تھے انہوں نے امریکی اور ویسٹرن یعنی فرینچ اور رشین کے ہتھیاروں کے مقابلے میں کتنا زبردست پرفارم کیا. تو ایک تو پہلے چائنا کا وہاں ایک اب معلوم ہوا. اچھا, پھر اب یہاں پر انہوں نے یہ دکھا دیا کہ امریکہ اتنی دور آ کر اپنی ٹوٹلی ایک اسٹریٹجک ڈیفیٹ کا شکار ہو رہا ہے. یعنی جو ان کی حکمت عملی تھی وہ بری طرح پٹ گئی ہے اور ٹیکٹیکل گینز انہوں نے ضرور کیے ہیں, لیکن جو سپر پاور کا جو بھرم ہے وہ چائنا اس پر بڑا خوش ہے. وہ بینیفیشری ہے کہ آج آپ اپنے آپ کو بہت بڑا دی اونلی سپر پاور کہتے ہیں, لیکن آج کا آپ کا وہ بھرم کھل گیا ہے. تو یہ دیکھیے کہ اس طرف وہ بینیفیشری ہیں. اچھا, پھر ایک اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب جنگ جس طرح بھی ختم ہوگی تو اس میں لامحالہ ایران کی جو ری بلڈنگ ہوگی چائنا کا اس میں بہت بڑا کردار ہوگا. اور چائنا پر ہی ایران ڈیپینڈ کرے گا جی اور ایون فائنینسنگ اور جو دوسری اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ساری, اس پر سب پر بہت زیادہ دار و مدار چائنا پر ہوگا, ایران کا. اس لیے چائنا کا لیوریج بھی اس وقت ایران پر ہے. اور غالباً اسی ایوریج کو, اب میں جو اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ اب جو بات چیت ہوگی وہاں پر تو اس لیوریج اور اس کانٹیکسٹ اور بیک گراؤنڈ پر بات ہوگی کہ چائنا کا یہ لیوریج ہے ایران پر اور ہم اس کو کس طرح سے استعمال کر کے
एक विन विन सिचुएशन। देखिए अगेन उनका जो वो मैं वही आ रहा था कि विन विन सिचुएशन रेड लाइन है। तो इसका मतलब ये कि चाइना एक कहना चाह रहा है कि हमारे ईरान के साथ जो मफादात हैं वो सेफगार्ड करने हैं आपने। बहरहाल बिल्कुल बिल्कुल आप सही नतीजे पे पहुंचे। टाइमिंग भी देखें कितनी इंपॉर्टेंट है। 1 महीना पहले ये दौरा होना था, उसको डिले किया गया तब जब तबाही जोरों पे थी ये जंग, तो इसको डिले क्यों किया गया? और अब जब ये बात हो रही है और डेडलॉक पे ये जो है एग्रीमेंट पहुंचा हुआ है कि ना ईरान की तरफ से ना यूएस की तरफ से किसी चीज़ पे एग्री नहीं अभी एज सच कर पा रहे हैं, डू यू थिंक कि अब इस दौरे में आके ये चाइना और इनसे जो बातचीत होगी तो कुछ एग्रीमेंट हो ही जाएगा और इसमें ये चीज़ें डिस्कस होंगी? और ये कि यूएस थोड़ा सा जिसमें इतना रिजिड हुआ है थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे उसके बाद? जी देखिए नादिया, इसमें दोनों जो है अगर आप देखें, ईरान भी बहुत रिजिड है अपने मामलात में और अमेरिका ने भी बिल्कुल एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है। लेकिन देखिए अब ईरान ने तो बिल्कुल ही एक बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है। उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर पर और हॉर्मुज़ पर तो बात ही नहीं करना चाहते, पहले तो आप हमारे एसेट्स अनफ्रीज करें, इस जंग को रोकें, लेबनान में हमले बंद करें और हमारे जो जो असासे हैं उसको अनफ्रीज करें, और उसके अलावा फिर बाद में हम 30-35 दिन बाद फिर दूसरे मामला पर बात करेंगे। ज़ाहिर है कि वो अमेरिका में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो उनको सपोर्ट करे इस मामले पर। तो उनकी दोनों की एक रिजिड पोजीशंस हैं और इस वक्त नहीं लगता कि किसी मामले पर वो पहुंचेंगे, एक कॉमन ग्राउंड नज़र आएगा। यहाँ पर चाइना का जो लेवरेज है ईरान पर वो काम आ सकता है अगर थोड़ी बहुत। देखिए इस वक्त चाइना का सबसे जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये कि वो बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं। हज़ारों साल पुराना मुल्क है और उनकी लीडरशिप जो है ऐसा नहीं है कि हर इलेक्शन में आकर वो 2 साल बाद उनको सोचना पड़ता है कि मैं आगे इलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा। ट्रम्प साहब का इस वक्त जो मसला है वो एक तरफ तो बात कर रहे हैं लेकिन पीछे ये देख रहे हैं, यार पीछे मेरी कांग्रेस का क्या हाल होगा, इलेक्शन का क्या हाल होगा, फलां सेनेटर का क्या होगा। तो 10,000 चीज़ें यहाँ पर उनके जहन में चल रही होती हैं। चाइनीज़ जो है बहुत कूल एंड काम और बड़े ही इत्मीनान से बात करेंगे। शी को मालूम है उनको आइंदा 10 साल भी यहीं रहना है, सारी पॉलिसीज और वो अपने खुद बना रहे हैं, खुद ही उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, सारी एग्जीक्यूशन उनके हाथ में है। तो वहाँ कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है। लेकिन इस मामले पर इसलिए चाइना के पास बहुत बड़ा लेवरेज ये है कि ना सिर्फ ये कि वो इंतजार करने की पोजीशन में है इस पूरे मामले पे, बल्कि ईरान पर जैसे कि मैंने सर्च किया कि वो एक न सिर्फ प्री वॉर, ड्यूरिंग वॉर और पोस्ट वॉर ईरान की डिपेंडेंस चाइना पर बहुत है। और वो कोई ना कोई सेटलमेंट करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई ना कोई सेटलमेंट वो करेंगे, डिपेंडेंसी भी है। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें।